محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب 8واں باب اس لمحے نازک میں جبکہ آبدار خنجر کی دھار عبداللہ کے حلق تک جا پہنچی تھی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ اس وقت جب کہ عبداللہ کے حلق پر خنجر آبدار چمک رہا تھا، سارے مجمع پر ایک سکتہ طاری تھا۔ تو کیا واقعی عبد المطلب اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے حلق پر خنجر پھیر دیں گے؟ اب اس میں شک ہی کیا رہا تھا۔ بوڑھا سردار اپنی آنکھیں بند کیے اپنے عزیز ترین بیٹے کے حلقوم میں خنجر اتارنے ہی والا تھا۔ عبد المطلب کا چہرہ چڑھتی دھوپ میں سرخ اور سخت نظر آ رہا تھا، جس پر کوئی کیفیت، کوئی جھلک نہ تھی۔ وہ اس لمحے نازک میں کچھ ایسا تھا جیسے تانبے کا خول۔ ہاں، ان کے لب تھے جو لرز رہے تھے۔ عبداللہ کے ہاتھ کو ایک جھٹکا سا لگا اور لوگوں کے دل یک بارگی دھڑک اٹھے، مگر عین اس لمحے جب کہ خنجر کی دھار عبداللہ کے حلق تک جا پہنچی تھی، ایک بھاری اور محکم سی آواز آئی، اے قریش کے سردار! آواز اس سکوت میں گونج گونج گئی۔ عبد المطلب کا ہاتھ رک گیا اور انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ عبد المطلب رک جاؤ! ایک کہن سالہ بوڑھا سردار دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ لوگوں کی نظریں گھوم گئیں اور سب اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ جوش و غضب میں لوگوں کو درمیان سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور عبد المطلب کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ خنجر پھینک دو اور میری بات کا جواب دو۔ عبد المطلب سیدھے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بھی فرش خاک سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ کچھ آگے بڑھائے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ پیر مرد عبد المطلب سے کیا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہو، عبد المطلب نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تم! بوڑھے شیخ نے عبد المطلب کے سینے کی طرف اپنا داہنا ہاتھ سیدھا کر کے انہیں مخاطب کیا۔ تم اپنا عہد و پیما پورا کرنا چاہتے ہو، اسی لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو، مگر یہ بتاؤ۔ بوڑھا بجلی کی سی سرعت کے ساتھ مجمع کی طرف گھوم گیا اور اپنا پھیلا ہوا ہاتھ ان سب کی طرف گھماتے ہوئے عبد المطلب سے پوچھا، تم ان سب کو اپنے بیٹوں کا قاتل بنانا چاہتے ہو؟ قاتل ان سب کو! عبد المطلب نے ایک گھومتی ہوئی نظر پورے مجمع پر ڈالی۔ نہیں تو بوڑھے نے عبد المطلب کے لہجے کی بڑے طنز کے ساتھ نقل کی۔ ہم اب تک اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہے ہیں۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا گزر گیا، مگر یہ رسم ہمارے گھرانوں میں چھوڑ گیا۔ کیا تم بھی اپنے بیٹے کو قتل کر کے اپنی مٹی میں آپ جا چھپو گے؟ مگر اے سپید ریش عبد المطلب، کیا تم اس دختر کشی کی طرح بیٹوں کو قربان کر دینے کی رسم اپنے پیچھے نہیں چھوڑ جاؤ گے؟ کیا تمہارے بعد بھی یہ لوگ اپنے بیٹوں کی جانوں کی نظر مانیں اور تمہاری طرح اپنے بیٹوں کو قربان کرتے رہیں؟ بیٹے! بوڑھا سردار
जोश क्रोश से धाड़ा, हाँ ये हमारे फर्जंद, ये हमारे लख्ते जिगर, ये हमारा सरमाया है। अब्दुल मुतल्लिब, ये हमारा सहारा है, हमारी दौलत है, और तुम चाहते हो हम अपने हाथों अपनी इस दौलत को जाया कर दें? बताओ, क्या तुम खुरैश को और कबाइले अरब को अपने बेटों का कातिल बनाना चाहते हो? अब्दुल मुतल्लिब कोई जवाब न दे सके और हैरत ज़दा उसके चेहरे को तकते रह गए। बताओ कुरैश के बूढ़े सरदार, बताओ, वो फिर गरजा और बराबर अपने सवाल की तकरार करता रहा। मैं क्या करूं? क्या खुदा से किया हुआ अहद पूरा ना करूं? अब्दुल मुतल्लिब नजरें नीची किए बुड़बुड़ाने लगे। नहीं नहीं, उन्होंने सर उठाकर बड़े जोर से कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं खुदा से मानी हुई मन्नत को पूरा ना करूं? क्यों नहीं हो सकता? बूढ़े ने आगे बढ़कर अब्दुल मुतल्लिब के कांधों पर दोनों हाथ रख दिए। क्या हम अपने नजरानों का औजाना नहीं देते रहे हैं? मगर लोग क्या कहेंगे? लोग? बूढ़े ने बुरी तरह कहा लगाया, ये लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो वो क्या कहते हैं। यकबारगी सारा मजमा चीख उठा, हम अब्दुल्लाह को ज़िबा होने नहीं देंगे, हम बेटों के ज़िबा की रस्म को जारी होने नहीं देंगे। फिर लोग उन दोनों की तरफ बढ़े। उन्होंने अब्दुल्ला को अपने नरगे में ले लिया और किसी ने अब्दुल मुतल्लिब के हाथ से खंजर भी छीन लिया। तुमने इरादा किया और अपने बेटे के हलक पर खंजर खींच लिया, तुम्हारी नजर पूरी हो गई। अब हम तुम्हें रोकते हैं, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। कोई कहेगा तो यही कहेगा कि कुरैश ने अब्दुल मुतल्लिब को अपनी नजर पूरी करने नहीं दी। एक औरत दीवाना वार दौड़कर अब्दुल्लाह से लिपट गई और बेतहाशा उसके माथे को, उसके रुखसारों को चूमने लगी। मेरे बेटे अब्दुल्ला। और फिर वो रोई, बुरी तरह फूट फूट कर रोई। या वजीह दीनी वल करमी व हलीफल इल्मी वल हिकमी। किरण किरण उजाला